بسم الله الرحمن الرحيم. Just to make this concept more acceptable to the modern mind. These days, we want to have science all the time in everything. You have to realize there is something known as science, which deals only with material entities, where when we talk about divinity and Allah subhanahu wa ta'ala, Allah is a metaphysical reality. He cannot be confined to the material and the physical realm. And so we have to always keep in mind that science has its own limitations. But even then, you will see that when it comes to this concept of Mi'raj, scientifically this is not something which is impossible, or we cannot accept it from that point of view. Let me first talk about the words. Mi'raj, basically, this is where we talk about the concept where Allah subhanahu wa ta'ala took the Prophet from Mecca to Jerusalem and from Jerusalem to the heavens. The first part of the journey, which was on the earth, from Mecca to Jerusalem, is known as Isra. Sometimes you will see in the calendars or the writings, they use the word Isra instead of Mi'raj. And the second part of the journey from Jerusalem to the heavens is known as Mi'raj, which means ascending upwards. Sayr means traveling. Now, when it comes to the first part of the journey, known as Isra from Mecca to Jerusalem, there is total unanimity among the Shia scholars that this was a real journey which took place physically, where the Prophet was aware, he was awake, and he went from Mecca to Jerusalem for a very short time, but this was a real physical journey. When it comes to the second part of the journey, which is known as Mi'raj, from Jerusalem ascending upwards to the heavens, this is where we see that the vast majority of the Shia scholars believe that this was also a real physical journey. Our Sunni brothers, on the other hand, they have a variety of opinions. Majority of them believe that in Isra and Mi'raj both, the entire journey from Mecca to the heavens, this was all a dream that the Prophet saw. He was there on his bed, he didn't leave Mecca. This is the majority view. Of course, even among Sunni scholars, there is a minority who actually agrees with the Shia point of view. So let me now talk about this issue that, is such a thing possible? Sometimes it becomes difficult to understand, these issues, but I think it's important to understand what is miracle, what is mu'jiza. We have to have the proper definition according to the Islamic theology to understand this concept of, Mi'raj. When we talk about miracle does not mean doing something which is impossible. Miracle only takes place in the realm of possibilities. Something which is impossible rationally can never happen. Somebody came to Amir al-Mu'mineen. We have these questions these days, but these are not new questions. Somebody came to Amir al-Mu'mineen and said, is it possible for Allah subhanahu wa ta'ala to put the earth into the egg without shrinking the earth or enlarging the egg? You hear this question many times. Can Allah do that? We say He has power over everything. If He shrinks the earth and then puts that in the egg, that's doable, that is possible. Or if He enlarges the egg and then puts the earth in it, that is also within the realm of, imkan and possibility. But they put the earth in the egg the way it is without shrinking or enlarging the other, one or the other. This is known as mahal. This is impossible. And therefore Amir al-Mu'mineen says this can never happen. But that doesn't mean Allah is weak and not powerful. So you have to understand when we talk about miracles is not something which is impossible. Miracle basically is something which is possible,
But the way it is done is not the normal way things are done. Look at Isra and Mi'raj, the two parts of this journey. From Mecca to Jerusalem, from Jerusalem to the heavens, this is rationally possible. It can happen. People now, at least during our time, they can travel from east to the west in a few hours. So for people who lived 100 years ago, this was something, not thinkable. Not impossible, but they would not think about it. Science has advanced to a level where we have now the planes which can take us from one point to another, very far away, long distance, in a shorter time compared to the past. When you talk about going to the space, human has now been able to, go beyond the boundaries. And we have been able to place a human being, his foot on the face of the moon. All these are within the realms of possibility. For human beings, this became possible only when they had the help of very advanced scientific and technological machines. Without that, they could not do that. But if the same thing is done, if a journey of that distance can be covered in a short time, or the journey to the space can take place without help of scientific, equipments, this is where it is known as miracle. Isa is known as somebody who used to heal the people who were blind. The doctors can do that now. What is the difference? The doctors can do it because of their expertise and training and the equipment that they use. Isa didn't have an operating table there. He would just utter a few words, or maybe even just use his hand, and the person's blindness will go. So blindness can be cured by the doctors now. Blindness was cured by Isa. This is science, and that is miracle. And since I'm talking to Muslims, look at the example that we have from Surah An-Naml, Surah number 27, ayat 38 to 40, where Allah subhanahu wa ta'ala talks about Prophet Sulayman. Sulayman is among those Anbiya who was also the king and the ruler. Very few of them were Sulayman and Dawood. Sulayman, one day, when he found out about this kingdom in the southern part of the Arabian Peninsula in Yemen, where a woman is ruling there, referring to the Queen Bilqis there, this communication, Qur'an talks about it between them, where Sulayman says, I would like you to come and visit me and pay homage to me. Basically, in a way, surrender to me and to my power. When she agreed to do that, Sulayman was sitting there in his assembly of his inner, circle and advisors and those who were around him. Remember, he also had an army of jinn and birds under his control. He told them that I wish to impress on Bilqis my power by someone bringing her throne to here, to Jerusalem, before she arrives here. A very brave and daring jinn who was there, he says, I can bring her throne to you before you stand up from your throne. Look at the speed. There was an insan there, wazir and successor of Sulayman, Asif Barkhiya, قال الذي عنده علم من الكتاب. Allah describes him as somebody who had a portion of the divine knowledge. He says to Sulayman, I will be able to bring her throne to you before even the twinkling of your eyes. And it was right there. This is a human being. If he has the power given by Allah subhanahu wa ta'ala for him to be able to give sayr, to take one item from one part of the earth to another and bring it within that blinking or twinkling of the eyes, why should Muslims be, surprised when Allah subhanahu wa ta'ala says, I will take my most beloved messenger from Mecca to Jerusalem
and Jerusalem to Sidratul Muntaha in the speed that I know and nobody understands. ہر نبی جو ہے موقع کی تلاش میں رہتا ہے تاکہ اپنے وزیر کو انٹروڈیوس کرا سکے. جناب سلیمان کے لیے ایک موقع تھا تاکہ اپنے انر سرکل میں لوگوں کو بتائیں کہ بھائی ہمارا جانشین اور وزیر جو ہوگا وہ آصف برقیہ ہیں. اور اس طرح سے اگر آپ دیکھتے ہیں ہمارے پیغمبر کیا ہیں؟ سید الانبیاء والمرسلین ہیں. ان کے وزیر کون تھے؟ خود رسول نے کہا تھا کہ بھائی ہماری مثال تمہارے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی مثال موسیٰ کی ہے. قرآن کے اعتبار سے ہارون جو ہے وزیر تھے موسیٰ کے. اس حدیث کے مطابق علی جو ہیں وزیر ہیں محمد کے. اور اس لیے ہم جو ہے علی کو سید الاوصیاء کہتے ہیں. سید الانبیاء رسول ہیں، سید الاوصیاء علی ہیں. اگر خداوند عالم نے جناب سلیمان کو اتنی طاقت دی تھی، ان کے وزیر کو بھی اتنی ولایت اور طاقت دی ہے کہ وہ جناب بلقیس کے تخت کو یمن سے جیروسلم تک ٹوئنکلنگ آف دی آئیز میں لے آئیں، تو وہ طاقت جو خداوند عالم نے اپنے محبوب ترین پیغمبر کو دی ہوگی، اس کا قیاس کرنا ہمارے عقل سے باہر کی بات ہے. اور اسی طرح سے ان کے جو وزیر ہیں، بس ایک مثال آپ کو ہم قرآن سے ہی دینا چاہیں گے. جناب آصف برقیہ کا کوٹیشن خداوند عالم نے جو سورہ نمل میں کیا ہے، اس میں یہی ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، کہ وہ بندہ جس کے پاس الہی کتاب یا علم میں سے ایک پورشن تھا. من جو ہے یہ پارشلٹی کے لیے ہے. اور اگر آپ سورہ رعد میں جائیں، سورہ رعد کی آخری آیت ہے، وہاں خداوند عالم ایک بندے کا ذکر کرتا ہے، من عنده علم الکتاب. آپ اگر دیکھیں علم من الکتاب and علم الکتاب، فرق ہے دونوں میں. علم من الکتاب means he has a knowledge of the portion of the divine book. علم الکتاب یعنی he has the knowledge of the entire divine book. آصف برقیہ ان میں سے ہیں کہ جن کے پاس وہ نالج جو ہے پارشل تھی اور اتنی طاقت تھی. لیکن یہ بندہ کون ہے جس کے بارے میں خداوند عالم نے سورہ رعد میں کہا ہے من عنده علم الکتاب، کہ جس کے پاس جو ہے علم کتاب ہے. اس آیت کو اگر آپ دیکھیں، یہ اس زمانے کی بات ہے جب مکہ میں مشرکین مکہ رسول اسلام کو ٹونٹ کرتے تھے کہ آپ رسول نہیں ہیں، یو آر جسٹ این امپوسٹر میکنگ اپ دیس آل کلیمز. تو رسول کبھی کبھی بہرحال سیڈ ہو جاتے تھے. خداوند عالم کبھی کبھی اپنے رسول کو کنسول کرنے کے لیے، ان کی ہمت بڑھانے کے لیے بیسیکلی کچھ آیات نازل کرتا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ قل یقول الذین کفروا لست مرسلا، اے محمد یہ کافر جو ہیں آپ سے کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. ان کے جواب میں آپ کہہ دیں کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہ دیکھو I don't need your testimony, I don't need your certificate that I am a رسول. ان سے کہہ دو کہ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم جو رسول ہیں اس کی گواہی کے لیے اللہ ہمارا گواہ ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب، اور وہ بندہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اصحاب نبی میں یاد رہے یہ معراج کے ساتھ بعثت کی بات ہو رہی ہے، قرآن کے نزول کی بات ہو رہی ہے. اصحاب نبی میں کوئی نہیں ہے جو امیر المومنین کی طرح علم کی بات کر سکے. رسول نے کسی کو یہ سند نہیں دی ہے، سرٹیفکیٹ نہیں دیا ہے کہ انا مدینۃ العلم و فلاں بابھا. وہ صرف علی کے لیے کہا ہے. سلونی کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا ہے سوائے
علی کے، اور وہ بھی ایک بار نہیں، کئی بار. اور ان باتوں کو اگر ذہن میں رکھیں، آپ ہسٹری کو پڑھیں کہ غار حرا میں جب پہلی بار یہ 5 آیات نازل ہوئی، چونکہ یہ معراج کے ساتھ مبعث بھی ہے، سیلیبریشن آف دی بگننگ آف ریولیشن آف دی قرآن. 5 آیتیں جو نازل ہوئی ہیں غار حرا میں، اس وقت رسول کے ساتھ کوئی تھا یا نہیں تھا؟ اس آیت میں یہ ہے کہ بھئی ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ جو گواہ دیتا ہے کہ گواہی دیتا ہے کہ ہم رسول ہیں. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، نہج بلاغہ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں کوئی نہیں تھا جب یہ آیات ابتدائی طور پہ جب نازل ہوئی، صرف علی موجود تھے. خود کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت جو ہے کسی کے چیخنے کی آواز سنی، اور رسول اللہ سے ہم نے کہا کہ یہ کون چیخ رہا ہے؟ رسول نے کہا کہ یہ شیطان ہے. آیات قرآنی کے نزول سے شیطان جو ہے مایوس ہو گیا ہے. اور اس کے بعد علی سے کہتے ہیں، اور یہ علی کا قول ہے خود نہج بلاغہ میں، کہتے ہیں کہ رسول نے ہم سے کہا کہ علی تم اس چیز کو دیکھتے ہو جو ہم دیکھتے ہیں، اور سنتے ہو ان باتوں کو جو ہم سنتے ہیں. جناب آصف برقیہ کی فضیلت اور کمالات سنتے رہتے ہیں. امیر المومنین کے بعد میں جب سنتے ہیں ہم لوگ یہ سب، تو اس میں کوئی غلو کی بات نہیں ہے، ایگزیجریشن کی بات نہیں ہے. ودین دی realm آف پاسبلٹیز جو کچھ ہوتا ہے خدا کی مرضی سے ہوتا ہے. خدا کا یہ لطف ہے اپنے اولیاء پر، یہ انہیں یہ طاقت دیتا ہے کہ جب بھی وہ چاہیں اپنے حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے وہ ولایت تکوینی کا استعمال کر سکتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد